بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا بھارت کو مقبوضہ وادی کی پہلے والی حیثیت بحال کرنے پر مجبور کر دے گا، فاروق عبداللہ۔ FATF میں منی لانڈرنگ کے لیے پاکستان کی نگرانی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ طالبان نے صدر ٹرمپ کے دوبارہ کامیاب ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ صدر ٹرمپ کی صحت یابی کے لیے بھوکا رہ کر دعائیں کرنے والا بھارتی شہری انتقال کر گیا۔ صدر ٹرمپ کے افغانستان سے انخلاء کے بیان پر پینٹاگون کی خاموشی۔ وزیر اعظم عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ کا وزیر اعظم عمران خان کو وسائل کے غلط استعمال پر نوٹس۔ نیتن یاہو اور ولی عہد محمد بن زید کے درمیان اہم ملاقات متوقع۔ ایران افغان مذاکرات میں دخل نہ دے، ہم جانتے ہیں کہ مذاکرات کیسے کرنے ہیں، طالبان۔ خلیج بصرہ ایرانیوں کا ہے، امریکہ کا نہیں، ہمیں امریکی پابندیوں کی پرواہ نہیں ہے، ایران۔ کورونا سے لڑنے کے لیے صرف ویکسین کے انتظار میں بیٹھے رہنا بے وقوفی ہے، عالمی ادارہ صحت۔ پیراسیٹامول کے ذریعے کپڑے والی استری صاف کرنے کا حیران کن طریقہ۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیمار ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مقبوضہ وادی کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ چائنا آرٹیکل 370 کو بحال کروا کے مقبوضہ وادی کی غصب کی گئی حیثیت دوبارہ دلوائے گا۔ فاروق عبداللہ نے مودی سرکار کے 5 اگست 2019 میں مقبوضہ وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے اور بھارتی یونین قرار دینے کے اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اور دیگر رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا گیا اور پوری وادی کو امراً قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ چائنا نے اس اقدام کو تسلیم نہیں کیا اور امید ہے کہ چائنا کی مدد سے نہ صرف آرٹیکل بحال ہو جائے گا بلکہ مودی حکومت کو مقبوضہ وادی کی تقسیم اور بھارتی یونین علاقے قرار دینے کا اقدام بھی منسوخ کرنا پڑے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ چائنا جو کچھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں کر رہا ہے وہ سب اس کی وجہ سے ہے کیونکہ چائنا نے لداخ پر بھارتی حکومت کا تازہ موقف اور جبری تسلط کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فاروق عبداللہ بھارت نواز رہنما سمجھے جاتے ہیں اور 1982 سے 1984 کے دوران کٹ پتلی وزیر اعلیٰ رہے اور اب بھی وہ لوک سبھا کے رکن ہیں۔ تاہم 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد مودی حکومت نے فاروق عبداللہ کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ FATF نے منی لانڈرنگ کے لیے پاکستان کی نگرانی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیرس میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کی پہلی پیش کردہ فالو اپ رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان نے FATF کی 40 سفارشات میں سے 2 پر مکمل عمل درآمد کیا۔ پاکستان کی 4 معاملات پر سفارشات پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ پاکستان کے 25 نکات پر جزوی اور 9 سفارشات پر نمایاں پیش رفت ہوئی۔ FATF کی پلانری کا انعقاد 19 سے 21 اکتوبر کو ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ ہوگا۔ افغان طالبان نے امریکی صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کے دوبارہ کامیاب ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ امریکی نیوز چینل CBC نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ صدر ٹرمپ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جیت جائیں گے کیونکہ وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے امریکیوں سے کیے تمام بڑے وعدے پورے کیے ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی باتیں رہ گئی ہوں، تاہم صدر ٹرمپ نے سبھی بڑے وعدے پورے کیے ہیں۔ اس لیے امکان ہے کہ امریکی عوام جو ماضی میں فریب کھاتی رہی ہے ایک بار پھر صدر ٹرمپ پر اعتماد کریں گے۔ ایک اور سینئر طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ انتخابات میں کامیاب ہو کر افغانستان سے اپنے اہلکاروں کا انخلاء مکمل کریں گے۔
دوستو یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ دنوں صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں دسمبر میں کرسمس تک افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کا اشارہ دیا تھا اور طالبان کی جانب سے اس بیان کا خیر مقدم کیا گیا تھا۔ کورونا میں مبتلا امریکی صدر ٹرمپ تو بچ گئے، لیکن ان کی صحت یابی کے لیے کئی راتیں بھوکا رہنے والا بھارتی شہری دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کسان راجو کے دوستوں کا کہنا ہے کہ جب راجو نے صدر ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی خبر سنی تو اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ بھارتی کسان کے ایک قریبی دوست نے بتایا کہ راجو جو ٹرمپ کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور اس نے گزشتہ برس ایک 6 فٹ کا صدر ٹرمپ کا مجسمہ کھڑا کر کے اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اس کے دوستوں کا کہنا ہے کہ جب راجو نے صدر ٹرمپ کے کورونا میں مبتلا ہونے کا سنا تو اس نے راتوں کو جاگ کر اور بھوکا رہ کر صدر کی صحت یابی کے لیے دعائیں شروع کر دیں، لیکن کل دوپہر 12 اکتوبر کو وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی جانب سے اس برس کرسمس تک افغانستان سے مکمل اہلکاروں کے انخلاء کے بیان پر پینٹاگون نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ وہاں سے صدر ٹرمپ کے بیان پر اب تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا، جبکہ وزیر دفاع سے ایک تقریب کے دوران افغانستان سے اہلکاروں کے انخلاء سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے علاوہ جنرل مارک ملے اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے صدر ٹرمپ کے بیان پر تبصرہ کرنے سے بھی معذرت کی۔ ایک فوجی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹویٹ محض ابتدائی الفاظ ہیں، تاہم ہر کوئی افغانستان سے اہلکاروں کے انخلاء کو تیز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ عہدیدار نے مزید بتایا کہ صدر ٹرمپ کا آفس افغانستان سے اہلکاروں کے انخلاء سے متعلق پینٹاگون کی پالیسی ٹیم کی ہدایات کا منتظر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا بطور معاون خصوصی استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے معاون خصوصی برائے اطلاعات کے اضافی عہدے سے ہٹانے کی گزارش کی تھی، جو انہوں نے منظور کر لی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا، جسے وزیر اعظم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے عہدے پر کام جاری رکھیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وسائل کے غلط استعمال پر انہیں نوٹس جاری کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم پورے ملک کا وزیر اعظم ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں۔ سپریم کورٹ نے جائیداد سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے پیش نہ ہونے پر غصے کا اظہار کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش نہیں ہوئے بلکہ کنونشن سینٹر میں ہونے والے سیاسی اجتماع میں بیٹھے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل کسی سیاسی جماعت کا نہیں بلکہ پورے صوبے کا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کنونشن سینٹر میں وکلاء کی ایک تقریب میں شرکت کرنے اور وسائل کے غلط استعمال پر وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ وزیر اعظم ریاست کے وسائل کا غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ معاملہ آئین کی تشریح اور بنیادی حقوق کا ہے۔ بظاہر کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم نے ذاتی حیثیت میں شرکت کی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے پوچھا کہ کیا وزیر اعظم کا یہ اقدام غلط تھا یا درست؟ سوال کا جواب دیں۔ کیا یہ مشکل سوال ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ گواہی والدین کے خلاف بھی دینی پڑے تو دیں۔ دوستو، یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 9 اکتوبر کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں انصاف لائرز فورم کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے جلد باضابطہ ملاقات پر اتفاق کیا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں باضابطہ ملاقات پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ ولی عہد سے ٹیلی فونی گفتگو میں صحت، توانائی، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق امور طے کر لیے گئے ہیں۔
جبکہ دوسری جانب ولی عہد محمد بن زید نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات میں مضبوطی اور خطے میں امن و استحکام اور باہمی تعاون کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ایران افغان امن عمل میں دخل اندازی نہ کرے۔ ایران کی جانب سے افغان امن مذاکرات میں امریکی کردار پر سوال اٹھانے کے بعد طالبان نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران افغان مذاکرات کے حوالے سے مشورے دینے سے گریز کرے۔ دوستو، ایران نے دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات پر بات کرتے ہوئے انہیں امریکہ کے لیے تاریخی اسکینڈل قرار دیا تھا۔ ایران کا کہنا تھا کہ 19 سال قبل امریکہ نے افغانستان پر طالبان سے لڑائی کے نام پر قبضہ کیا تھا، جب اب امریکہ اسی گروپ سے مذاکرات کرنے کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ طالبان کی جانب سے اس کے جواب میں کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے مذاکرات کے حوالے سے جو مشورہ دیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایران نے مذاکرات میں امریکی کردار پر تنقید کرنے کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ مذاکرات افغان آئین کے تحت ہونے چاہیے۔ اس کے جواب میں طالبان کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن ہمسایہ ممالک کو کابل حکومت کے لہجے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ افغانی جانتے ہیں کہ مذاکرات کیسے کرنے ہیں اور وہ آئین اور مذاکرات کے اصولوں سے واقف ہیں۔ ہمسایہ ممالک کو ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے جو بظاہر تعاون کے عکاس ہیں، لیکن یہ اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے مترادف ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے خلیج کے ایرانی ملکیت ہونے کے معاملے میں امریکہ کو خبردار کیا ہے۔ خلیج بصرہ میں ایران اور امریکہ کے مد مقابل آنے کے بعد دونوں ملکوں کے مابین بڑھتے ہوئے تناؤ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ خلیج فارس ایرانی قوم کا ہے اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ امریکہ کو جان لینا چاہیے کہ اس کا نام نیو یارک یا پھر واشنگٹن خلیج نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے مسلح اہلکار طاقتور ہیں اور یہ ہر قیمت پر خلیج فارس کا تحفظ کریں گے۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے مقابلے میں کبھی نہیں جھکے گا، بلکہ وہ ہر قسم کے خطرے اور دھمکی کا منہ توڑ جواب دے گا۔ انہوں نے ایران کی کامیابیوں کو ایرانی قوم کی کوششوں کا مرہون منت قرار دیا اور کہا کہ امریکہ ہرگز ایران کی عظیم قوم کی ترقی نہیں روک سکے گا۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی راہ مکمل طور پر واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کو امریکی پابندیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کورونا کے خلاف لڑنے کے لیے صرف ویکسین کے انتظار میں بیٹھے رہنا بے معنی ہے، بلکہ اس کے انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو بھی اقدامات ابھی موجود ہیں ان کا بھرپور استعمال کیا جانا چاہیے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کورونا انفیکشن کے معاملے میں اضافہ ہو رہا ہے اور تمام ممالک کو ابھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ کورونا اب بھی پھیل رہا ہے اور کئی لوگوں کے اس کی زد میں آنے کا شبہ ہے۔ پیراسیٹامول کو اب تک تو ہم درد سے نجات کے لیے ہی استعمال کرتے آئے تھے، لیکن اب ایک برطانوی خاتون نے اس کے ذریعے استری صاف کرنے کا ایسا طریقہ بتا دیا کہ جان کر ہم حیران رہ گئے۔ برطانوی علاقے سمرسیٹ کی 36 سالہ ربیکا ہیرس نامی اس خاتون نے استری کے نیچے لگنے والی ضدی گرد مٹی کو پیراسیٹامول کی گولی سے صاف کرنے کا عملی مظاہرہ کیا اور اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر پوسٹ کی۔ ویڈیو میں وہ استری کو پلگ میں لگا کر گرم کرتی ہے اور اسے الٹا کر گندے ہو جانے والے حصے پر ایک چمٹی کے ذریعے پیراسیٹامول کی گولی رگڑنی شروع کر دیتی ہے۔ اس عمل سے استری پر جم کر سیاہ ہو چکی گرد وغیرہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ جوں جوں یہ پگھلتی جاتی ہے، ربیکا ایک کپڑے سے اسے صاف کرتی جاتی ہے اور پہلی گولی ختم ہونے پر ایک اور گولی لے کر باقی ماندہ میل بھی صاف کر دیتی ہے۔ اس حیران کن طریقے سے استری کا داغ انتہائی آسانی کے ساتھ یوں ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور استری نئی جیسی چمکنے لگتی ہے۔ موسم اور کام کی زیادتی اکثر اوقات ہمیں بیمار کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ بیماری کی علامت محسوس ہوتے ہی فوراً دوا لے لینی چاہیے۔
تاکہ بیماری شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، لیکن کیا یہ واقعی درست ہے؟ امریکی ماہرین اس کی جگہ ایک اور ترکیب بتاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماری محسوس ہونے کی صورت میں آپ کو دوا لینے کی بجائے بستر پر لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ دی جرنل آف ایکسپیریمنٹل میڈیسن میں چھپنے والی تحقیق کے مطابق اس کا تجربہ 10 افراد کے 2 گروہوں پر کیا گیا۔ ایک گروپ کے افراد کو نصف رات تک جاگنے کو کہا گیا، جبکہ دوسرے گروپ کے افراد نے معمول کے مطابق اپنی نیند پوری کی۔ ماہرین نے ان کے قوت مدافعت کے خلیات ٹی سیلز کا تجزیہ کیا۔ ماہرین نے دیکھا کہ وہ افراد جنہوں نے اپنی نیند پوری کی، ان کے ٹی سیلز نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں ان میں بیماری سے لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ اس کے برعکس وہ افراد جن کی نیند پوری نہیں ہوئی، ان کے ٹی سیلز اتنے فعال نہیں تھے کہ بیماری کے جراثیم کا مقابلہ کر سکیں۔ نتیجتاً ان کی بیماری میں شدت پیدا ہونے کا امکان بڑھ گیا۔ ماہرین نے تجویز دی ہے کہ بیماری محسوس ہونے کی صورت میں دوا لینے سے قبل کچھ وقت آرام کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر بیماری برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔